اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جن سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی ان سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا، بے شک وہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی رحبت کے لیے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ من انتی، کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے۔ آج کل آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے ہوئے زنا کے پیچھے وجوہات کیا ہے کہ ہمارے ہاں جلدی شادیاں نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں انسان کے لیے مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کر دیا ہے کہ جب آپ کا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ ناظرین محترم، بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر عیش زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مؤنث و ہمخوار نہیں تھا، چونکہ آپ جنت سے بشریت سے اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش آپ کا کوئی ہم سفر ہوتا جس سے آپ قرب اور تسکین حاصل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے دل کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پہلی نیند تھی جس کے بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اس نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے، کیونکہ کہ یہ کس وجہ سے آئیں اور ان کو کیوں پیدا کیا گیا اور ان کا نام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے کون سی مخلوق موجود ہے، یہ کیا چیز ہے
تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام ہوا ہے۔ جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام ہوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم نفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، لیکن اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پا سکے، آئے یہ روایت درست ہے یا پھر نہیں۔ اور بعض روایت کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوع کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تھا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کو قبول فرمایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ بتایا کہ میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ شریف لے آئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقاتیں کروائیں۔ چنانچہ بہت عرصہ وہ ایک دوسرے سے دور رہے اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا آپس میں تعارف کروایا اور دونوں کو ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیے۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث منکر ہے کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایت کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور اس طرح سے نسل انسانی پھیلتی ہوئی آج ہم تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور نفس اور شیطان کے شر سے اور دنیا کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے گا، اور اسی طرح ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو پتہ چل سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور آپ کو آگے کس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز چاہیے آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تاکہ اس کا بھی آپ کو ثواب حاصل ہو سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔